ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, कभी ते पुछ ले हाल नी माए। तेरे बाजों तेरी कस्में, दिन बन गए नी साल नी माए। तेरियां यादां मेरे वेड़े, पावन जोर धमाल नी माए। मेरे नाल जमाना चलदा, नित नवें इक चाल नी माए। सारे रिश्ते मतलब दी ने, कहनू दस्सां हाल नी माए। अज भी तेरे राह ते बिया, दीवे रखे बाल निमाए। सियालकोट के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। बार बार घड़ी को देखते इसकी पेशानी पर पड़े बल गहरे होते जा रहे थे। मजीद 10 मिनट गुजरते देख वो लब भींचते उठा। इतने में कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया था। इसे देखते ही इसका दिल किया कि बाहर चला जाए, लेकिन अगर बात इसकी जात तक होती तो माथे के बल बरकरार रखे वो वापस मुड़कर इसी कुर्सी पर जा बैठा। अंदर आने वाले शख्स ने भी इसे देख लिया था, इसीलिए इसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बड़ी आहिस्तगी से बाद में आने वाले ने मेज पर फाइल रखी। अगले हफ्ते तक इसका मुस्बत रिजल्ट चाहिए। फाइल को पकड़ते हुए इसने सवालिया उबरू उचकाए। मेरा ख्याल है तुम्हें बस फाइल मेरे तक पहुंचाने का काम दिया गया है, नहीं? उबरू अचकाए वो इसे कहकर फाइल को बैग में रखने लगा। सामने वाला गुस्से से लाल चेहरा लिए से घूरने लगा था। शाह साहब, इतना गुरूर भी नहीं करना चाहिए कि एक दिन। वो इसकी तरफ झुका, फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुंह के बल गिरना पड़े। बैग की जिप बंद करता वो एक पल को रुका, फिर इसी के अंदाज में थोड़ा सा झुक के बोला, सीरियसली? इसके चेहरे की मुस्कुराहट सामने वाले को जलाने के लिए काफी थी। बैग को कंधे पर पहनता हुआ वो उठ खड़ा हुआ था। बाहर देखते हुए इसे बोला, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? सामने वाले ने इसे देखा। गुस्से को जब्त करता वो सुर्ख हो चुका था। कदरे जले हुए अंदाज में बोला, यकीनन नहीं। अपने दिल की बात जुबान पर लाते हुए इसे सुकून सा मिला था। बैग की जिप को हिलाते हुए वो हंस दिया। ठीक है, फिर चलते हैं। इसकी तरफ देखे बगैर चेयर पीछे करता वो चलता चलता रेस्टोरेंट का दरवाजा पार कर गया। मखरूर शहजादा, लफ्जों को चबाते हुए वो यही राय कायम कर सका था इसके बारे में। कॉरिडोर के आखिर पर लगे एक पोस्टर को पढ़ते इसकी गहरी ब्राउन आंखें चमक रही थीं। बालों को एक हाथ से पीछे झटकती इसने फौरन बैग से रजिस्टर पेंसिल निकालकर सामने लगे पोस्टर से नंबर नोट करना शुरू किए। जीन, ये क्या कर रही हो? खतीजा, जो इसकी दोस्त थी, किताब को पढ़ते पढ़ते इस पर नजर पड़ी तो पूछने लगी। कुछ नहीं, बस ये नंबर नोट कर रही थी, जल्दी जल्दी लिखते इसने जवाब दिया। खतीजा ने भी एड़ियां उठाकर इसके कंधे की तरफ देखा था। आगे वो जो दीवार बनकर खड़ी थी, कैसे देखती बेचारी। नजर जब सामने लगे पोस्टर पर पड़ी तो सर को ताज्जुब से हिलाती इसने अपनी तवज्जो फिर से किताब की तरफ कर दी। जीन, बस कर दो, टेस्ट की तैयारी नहीं करनी? काफी देर बाद भी जब वो इस पोस्टर के आगे से ना हटी तो वो राउंड लगाते पढ़ रही थी, रुककर इससे बोलने लगी। हाँ, ये बस हो गया। पेन को बंद करती वो इसकी तरफ मुड़ी। अब के खतीजा ने भी सरसरी नजर से पोस्टर को देखा, फिर इसकी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, किस किस का नंबर नोट किया? आंखों को छोटा करती वो बोली। जीन एकदम हंस दी। इसकी हंसी की खनक ने कईयों को मुतवज्जा किया था। 3 का कर लिया है, इसे बताती वो फिर अपने रजिस्टर पर लिखे इन नंबरों को ज़बानी याद करने लगी। खतीजा के राउंड फिर से शुरू हो चुके थे। गवर्नमेंट के तमाम इदारों, चाहे वो कॉलेज हो या हॉस्पिटल, गर्ल्स, हर इस जगह जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो वहाँ इमरजेंसी नंबर्स लिखे होते थे। पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के अलावा तमाम एजेंसियों के नंबर्स इन पोस्टर्स पर लिखे होते थे, ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी या खतरे की सूरत में इनसे फौरन राब्ता किया जाए। और अक्सर नॉवेल्स की दीवानी लड़कियां इन पोस्टर्स से नंबर लेकर अपने फोन में परमानेंट सेव कर लेती थीं, जिनमें सर फहरिस्त जन्नत के पत्ते की ही दीवानी हुआ करती थी। कुछ लड़कियां इन इदारों के नंबर्स सिर्फ अपने फोन में महफूज रखने की हद तक महदूद रखती थीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती थीं जो इन नंबर्स को सेव करने के बाद इन इदारों में फोन और मैसेजेस करके इनकी नाक पे दम कर दिया करती थीं। 2017 में सियालकोट के एक गवर्नमेंट कॉलेज में रेस्क्यू टीम का लेक्चर था, जिसमें इन लोगों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि अक्सर बच्चियां इन्हें सिर्फ तंग करने के लिए फोन करती हैं।
ड्यूटी टाइम में कई दफ़ा इन लड़कियों के फ़ोन, मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस मौसूल होते, जिसकी वजह से कई ऐसी कॉल्स भी इग्नोर हो जाती जो असल में वाकई इमरजेंसी के लिए होती थी। दिन भर में 10 से 15 कॉल्स ऐसी ही लड़कियों की हुआ करती थी और फिर बाद में इदारे को कसूरवार ठहराकर इसकी बदनामी कर दी जाती, ये जाने बगैर कि हमारे ही घर के फ़ोन से इन बेचारों को रॉन्ग कॉल्स आती हैं। इसने भी कई दफ़ा पुलिस और आर्मी के इदारों में कॉल्स की थी, महज इन्हें तंग करने के लिए, और जब वो हेलो हेलो करते तंग आ जाते तो ये फ़ोन बंद कर देती, जैसे इसकी दोस्तें या कजन्स किया करती थी, जो कि सब की सब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थी, जैसे कैपरी पहनना, शॉर्ट कुर्ते पहनना, बराए नाम चादर लेना, जब दिल करना अपनी दोस्तों के साथ बाहर चले जाना। ये सारी आदतें अंबर ज़ीन में भी थी। वो भी अपनी कजन्स की तरह ही थी और इनकी तरह ही दिखना चाहती थी, चाहे वो किसी गलत हरकत की मुर्तकिब ना हुई होती, लेकिन अपनी कजन्स और दोस्तों की तरह बनना तो चाहती थी। जस्तजू तो थी इनके जैसे बनने की, और एक हद से ज्यादा किसी भी चीज को पाने की जस्तजू सिवाय अल्लाह इंसान को बहुत ख्वार करती है। कॉलेज से वापसी पर वो इतनी थक गई थी कि आते ही ऊंची ऊंची आवाज में अम्मा को बुलाना शुरू कर दिया। अम्मा अम्मा। बैग को सोफे पर पटकती वो धड़ाम करके सोफे पर बैठी थी। हाय हाय नी कुड़िए, तैनू तमीज नहीं सिखाई किसी ने। हमसायों की माई, जो ज्यादातर इनके घर ही पाई जाती थी, ने इसके बैठने पर अपने दिल पर हाथ रख लिया था। अंबर ने माई को देखा तो खून के घूंट पिए। माई, तेरी सहेली ना अपनी बहन के पास रहने गई हुई है, इसलिए मेरा सर खाने की जरूरत नहीं। सर से पांव तक माई को देखा, फिर हल्का सा बड़बड़ाई। कभी तो अपने भी घर टिक जाया कर। माई कान पर हाथ रखे इसके करीब हुई। हे नी की आँखियां हैं। आवाज इतनी ऊंची थी कि जीन ने जलती आंखों को मींचा। उफ माई, जान छोड़। बैग को झटके से पकड़ा, स्ट्रेप को हाथ में पकड़े वो पैर पटकती अंदर चली गई। ले दस, मैं की आँखियां। होठों पर उंगली रखती वो पुरसोच नजरों से अंबर जीन को सीढ़ियां चढ़ते देख रही थी, फिर कंधे झटकती सिलाई पकड़े स्वेटर बुनने लगी थी। जीन क्या जरूरत थी माई से भिड़ने की। शाइस्ता हमदान, जो कि जीन की माँ थी, इसे चाय का कप लेती बोली, उफ अम्मा, इस माई का नाम भी न ले। अपने घर टिकती नहीं, जब भी देखो हमारे घर में ही धरना दिए बैठे रहती है। शाइस्ता के साथ चारपाई पर बैठती वो बोली, शर्म कर लो, तुम्हारी दादी की पक्की सहेली है वो। चाय का सिप लेती वो बोली, हाँ अम्मा, याद आया, दादी कब आ रही हैं लाहौर से। अपनी जान से प्यारी दादी के बगैर वो उदास सी हो गई थी। बस कुछ दिनों तक आ रही हैं। ठीक है, परसों तक मेरे पेपर शुरू हो जाएंगे। सालाना? शाइस्ता बेगम को हैरानी हुई। नहीं, अभी सालाना नहीं है। चाय की भाप उड़ाते हुए कप के इर्द गिर्द उंगली फेरती हुई वो बोली, अमरजीन क्या बात है, उदास क्यों हो। जीन के चेहरे की उदासी भाप कर वो बोली, कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। खुश रहा करो, बेटियां उदास अच्छी नहीं लगती। शाइस्ता बेगम इसके सर पर प्यार से बोसा देती अपने कमरे में चली गई। पीछे वो कितनी देर इस जुमले में अटकी रही। बेटियां उदास अच्छी नहीं लगती, बेटियां उदास अच्छी नहीं लगती। फौजी से रिश्ता नहीं किया, फिर कहती हैं उदास ना रहो। लो भला, अब बंदा खुश कैसे रहे, सोचते हुए वो अफसुर्दा हो गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर माई भी फिर आ गई थी। अंबर ने मुंह बिसूरते हुए पराठे का लुकमा मुंह में डाला। बालों को अभी रिबन में लपेटना था। आ गई फप्पे कुटनी, मुंह में डले रोटी के टुकड़े को ऐसे चबाया जैसे निवाले की जगह माई को ही खाने लगी हो। माई की नजर इस पर पड़ी तो चेहरे पर मीठी मुस्कान फैलाए इसी की तरफ आ गई। नी की वेला हो गया, तू स्कूले नहीं जाना। कमर पर हाथ रखे वो इसके कान के नजदीक तकरीबन चीखते हुए बोली। अंबर का दिल किया पराठा उठाकर माई को दे मारे। शाइस्ता बेगम किचन से निकलती मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई थी उनके चेहरे पर। माई, मैं स्कूले नहीं कॉलेजे जाती हूँ, फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलते इसने पराठे का लुकमा तोड़ा। अंदर आते हमदान मूसा खान इसके अंदाज पर हंस दिए, जबकि माई फिर बोली, नी कुड़िए, एनू साया ते नहीं हैगा। मुंह में उंगली दिए माई ने शाइस्ता बेगम को कहा। अब के हमदान खान से बर्दाश्त न हुआ तो हलक पहाड़ कर कहका लगा दिया। जीन ने बेचारगी से अपने बाप को देखा। अब्बा, आप भी? इसने बेचारगी से कहा। माई इसे पुरसोच नजरों से देख रही थी। नाश्ता वो कर चुकी थी, हाथ धोने सिंक की तरफ गई। माई की पुरसोच नजरें अब भी इसी की तरफ थीं। जीन पलटी तो माई को अपनी तरफ देखते पाया। किसी का तो पता नहीं, ये माई मुझे जरूर साया करवा कर रहेगी। बड़बड़ाते हुए वो कमरे में बैग लेने चली गई थी। सियालकोट पाकिस्तान का एक अमन पसंद शहर है।
لیکن پچھلے کئی سالوں سے اس شہر میں بھی جرائم کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جن میں سر فہرست اغوا اور زیادتی کے کیسز ہیں۔ اغوا ہونے والے بچوں میں اکثریت ان بچوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق غریب اور پسماندہ گھرانوں سے ہوتا ہے۔ 2019 اور 2020 میں ان کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ 2019 میں ڈسکا کی تحصیل جیسر والا میں ایک 8 سالہ بچے کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور ڈسکا کے ہی ایک علاقے سے 3 بچوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان بچوں کی عمر 10 سے 14 سال کی تھی۔ پولیس کی کارکردگی اس معاملے میں کوئی خاص قابل عمل نہ تھی۔ 2015 میں 1134 بچوں کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ 2019 میں سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں کے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچے کی لاش ملی۔ توڑے میں قید اس بچے کو یوں ہی ویرانی میں پھینک دیا گیا تھا۔ غرض آہستگی سے ہی لیکن پنجاب کے ایسے کئی علاقے ان جرائم کی زد میں آ رہے تھے۔ ایک دن میں پنجاب بھر میں کئی ایسے زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں جن کو جاننے کے بعد شاید کوئی باپ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنے مسجدوں اور اسکول یا کالج پڑھنے بھی نہ بھیجے۔ ان کیسز میں لڑکیوں کے علاوہ کئی لڑکوں کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا۔ آئے دن کبھی کسی گاؤں کی مسجد میں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تو کبھی کسی شہر کے مدرسے میں یا کسی کالج میں حیوانگی دکھائی جاتی۔ وومن ہراسمنٹ اسکول، کالجز، حتیٰ کہ یونیورسٹیز میں بھی کئی کیسز سامنے آئے تھے۔ اور ایسے ہی ایک گینگ کو پکڑنے کا کام CIA آفیسر میر کاظم شاہ کو دیا گیا تھا۔ فائل کا مکمل مطالعہ وہ کر چکا تھا، اب بس اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی چھان بین کرنا تھی اور پھر ان کے خلاف ایکشن لینا تھا۔ کالج سے واپسی پر ساری سڑکیں بلاک تھیں۔ کوئی سڑک ایسی نہ تھی جہاں سے گزر کر ان کی وین گھروں کی طرف جا سکتی۔ اوف، آخر کیا مسئلہ ہے جو انکل 1.5 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں؟ 15 منٹ کو 1.5 گھنٹہ بناتی خدیجہ بولی۔ صبر کر لو، کیا پتا کہیں سے کوئی فوجی ہی نظر آ جائے، وہ سڑک پر دیکھتی ہوئی بولی۔ خدیجہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ پہلے آنکھوں میں حیرانی آئی، پھر غصے سے لال ٹماٹر ہوتی اس نے کھینچ کر اسے ایک دھموکا لگایا۔ ہائے، کندھے کو پکڑتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ مس امبرزین، تم بتاؤ کہاں سے آنے ہیں فوجی؟ گھر جانے کا راستہ نہیں مل رہا اور تمہیں فوجیوں کی پڑی ہے۔ خدیجہ کا دل کیا اس کی فوجیوں کی دیوانی لڑکی کا سر ہی پھاڑ دے۔ زین اسے اگنور کیے دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جگہ ملنے پر ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ ڈراپور چوک کے قریب جا کر پھر گاڑی روک دی گئی۔ آج اسے کہیں سے بھی فوجی نہیں ملے تھے۔ تھکتی آنکھوں کو میچتے اس نے دھیان بائیں طرف کر دیا۔ سٹی بیکری کے ارد گرد کئی گاڑیاں کھڑی تھی۔ زین بھی انہی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ گاڑیوں میں بھی لڑکیوں نے شاید 6 نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی۔ گاڑی کی سیٹوں پر ہاتھ رکھے، ان پر سر رکھے تقریباً ساری ہی ایک طرح سوئی ہوئی تھیں۔ زین نے ایک نظر ان لڑکیوں کو دیکھا، پھر نظر باہر کو کر دی۔ بیکری کے سامنے 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک بلیک کرولا، ایک فورڈ جو کہ ابھی آگے کھڑی ہوئی تھی اور ایک وین ان کی تھی۔ زین بیکری کے شیشے کو دیکھنے لگی۔ شیشے میں ہی وہ اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ گاڑی کی کچھ لڑکیاں اب سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھیں۔ زین نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی اپنی کسی دوست سے بات کرنے لگی۔ وہ بچہ اب بلیک کرولا کی طرف گیا تھا۔ شیشے کے اندر جھانکتا وہ ان لوگوں سے شاید بھیک مانگ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھے کسی نے اسے 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ زین مسکرا دی۔ اس کا دل کیا کہ ایک پل لگائے اور اس بچے کی غربت ختم کر دے۔ سفید فورڈ سے کوئی آدمی نکل کر اس بچے کے پاس گیا، اسے اس طرح پکڑا کہ زین چھٹک گئی۔ رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سرخی، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اللہ، وہ آدمی اب اسے لالچ دیتا اپنی گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ کچھ اور لڑکیاں بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں لیکن کوئی بھی نہ بولی۔ زین کا دل کیا کہ وہ کچھ بولے لیکن اس میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ کچھ بولتی۔ وہ شخص اب اسے گاڑی میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ غلط تھا، اس کا وجدان بار بار اسے خبردار کر رہا تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھی کوئی بھی لڑکی کچھ نہ بول سکی تھی۔ ٹریفک کم ہو چکی تھی، ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کئی لڑکیاں افسوس کر رہی تھیں، اس بات پر نہیں کہ اس بچے کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ اس بات پر کہ فورڈ والے نے کیوں اس بچے کو یوں پکڑا۔ حیرت تھی، ان جیسی لڑکیوں پر افسوس تھا۔ زین نے قریب سے آنکھیں میچی، اسے آج بولنا چاہیے تھا۔ ایک آواز اٹھاتی تو کئی آوازیں اس کے ساتھ ہونی تھیں، لیکن افسوس کہ کئیوں کے منہ بند کروانے والی آج ایک بچے کو نہ بچا پائی۔
آج کل کے حالات کو جانتے ہوئے بھی وہ نہ بولی. اس کا پراعتماد ہونا صرف گھر تک محدود تھا یا صرف ان لڑکیوں پر جنہیں وہ جانتی تھی. گھر سے باہر اس کا اعتماد پانی کے بلبلے کی مانند تھا. گھر آتے ہی اسے جو خبر سننے کو ملی اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا. آج ہونے والا واقعہ وہ بھول گئی. بیگ صوفے پر رکھتی وہ دادی جان سے لپٹ گئی. اتنے دنوں کی دوری اور آج کچھ اس حادثے کی بھی نوعیت ایسی تھی کہ اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا. دادی کے سینے سے لگی وہ روتی رہی. ہائے ہائے نی کڑیے کیوں انج رون دی ہے. مائی جو کہ دادی کو ملنے آئی تھی زین کو یوں روتے دیکھا تو پوچھ لیا، لیکن جواب دادی کی طرف سے آیا. 10 دن بعد آئی ہوں نا اسی لیے ایسے اداس ہو رہی ہے. اردو میں بولتی وہ کہیں سے بھی مائی کو سہیلی نہ لگ رہی تھی. چل میرا بیٹا چپ کر جا، اب اتنا نہیں روتے، میں بالکل ٹھیک تیرے پاس آئی ہوں نا، اب نہیں جاؤں گی کہیں. اس کے ماتھے کا بوسہ لیتی وہ بولی. زین پھر چپ کر گئی. شائستہ بیگم چائے کی ٹرے میز پر رکھتی دادی کی طرف متوجہ ہوئی. اماں آپ بات کریں زین سے، پھر ہمدان آ گئے تو بات نہیں ہوگی. چائے کا کپ مائی کو پکڑواتی ہوئی وہ بولی. ماں ان کے گھر کے فرد کی ہی مانند تھی، بس جیو نیوز کی رپورٹر کی طرح بات ہر دوسرے محلے تک پہنچا دیتی تھی. دادی نے امبر زین کی طرف رخ کیا. تجھ سے ایک بات کرنی ہے امبر. زین ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. کوئی سنگین بات تھی جو دادی نے اس کا نام زین کے بجائے امبر لیا تھا. جی دادی کہیے. دل کی سپیڈ بڑھ رہی تھی. تیری پھپھو کا فون آیا تھا. زین کا دل رکا تھا. کیا کہہ رہی تھی پھپھو؟ ولید اگلے مہینے باہر جا رہا ہے. تیری پھپھی کا کہنا ہے کہ شادی کر دی جائے تیری. وہ کہہ کر خاموش ہو گئی. زین کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ خاموش رہی. آنسوؤں کا گولا سا گلے میں اٹک گیا تھا. لیکن دادی میری پڑھائی، لرزتے ہونٹوں سے اس نے کوئی بہانہ کرنا چاہا. پڑھائی کو بھاڑ میں جانے دو، تم شادی کی تیاری کرو. لیکن کچھ دنوں تک میرے پیپرز ہیں. کیا کرے گی تو ان پرچوں کا؟ سنبھالنے تو بچے ہی ہے نا، دادی کے بجائے مائی بولی. پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنس دی. زین نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر ہلاتی بیگ اٹھائے کمرے میں چل دی. شائستہ بیگم پہلے ہی کچن میں جا چکی تھی. زین کو اپنے رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا. ولید ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن اس کے دل نے کبھی اس بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا تھا. اور رہی صحیح کسر ناولز نے نکال دی تھی. انسانوں کے ہاتھوں لکھی تحریریں اسے خوابوں کے محلوں میں لے گئی تھی. ان سے نکلنا بھی چاہتی لیکن دل راضی نہ ہوتا تھا. اپنے خوابوں کی قید میں بند وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ پاتی تھی. ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور 3 بھائی بھی تھے، جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی، ایک کینیڈا میں اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا اور ایک کی شادی اس کے ساتھ ہونی تھی. ہمدان موسیٰ خان اور شائستہ ہمدان نے اس پر کبھی زبردستی نہ کی تھی. رشتہ کرتے وقت بھی اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈالا گیا تھا، لیکن اس کا دل آمادہ نہ تھا. ایک تو پھوپھی بھی کافی سخت مزاج تھی اور اوپر سے ہر وقت دوسرے کی غلطی کی ٹوہ میں رہنے والی یہ پھپھو اسے زہر لگا کرتی تھی. یہ ساری وجوہات مل کر اس کا دل بیزار کر چکی تھی اس رشتے سے. اب نتیجہ یہ تھا کہ شادی کے دن قریب ہونے کے باوجود بھی اس کا دل مر سا گیا تھا. اگلے دن پھپھو بھی آ گئی تھی دن طے کرنے. زین کالج نہ گئی. کچھ دنوں تک ویسے بھی چھٹیاں ہونی تھیں، اس لیے جو ٹیسٹ ہونے تھے وہ اتنے بھی ضروری نہ تھے کہ کوئی جنگ ہی چھیڑ دی جاتی گھر والوں سے. اور ویسے بھی وہ پڑھائی میں تھوڑی کچی ہی تھی. زین نیچے آ جاؤ. وہ جو اپنے بیڈ پر بیٹھی خیالوں میں گم تھی ایک دم چونکی. پھر سر ہلاتی شائستہ بیگم کے ساتھ نیچے آ گئی. ولید جو دادی کے پاس بیٹھا ان سے کوئی بات کر رہا تھا رک کر اسے دیکھنے لگا. السلام علیکم. سب سے یکساں سلام کرتی وہ پھوپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی. وعلیکم السلام. کیسی ہے میری بہو رانی؟ پیار سے زین کا گال چومتی ہوئی وہ بولی. ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ سنائیے کیسی ہیں؟ نارملی بولتی وہ خالدہ پھوپھو کو حیران کر گئی. حیرت چھپاتی وہ بولی. بس بیٹی اب تجھے گھر لے آؤں تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. زین مسکرا دی. ولید اس سارے عرصے میں چوری چوری سے دیکھ رہا تھا. شائستہ کے اشارے پر وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی. پیچھے وہ لوگ ہمدان خان کے آنے پر دن طے کرنے لگے. دن بھی پھوپھی چن کر آئی تھی. یہاں آنا محض ایک بہانہ تھا. ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نے کھانا تیار کیا. کچھ ہی دیر میں شائستہ بیگم اس کے پاس آ گئیں. زین اس کے پاس آ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا. زین جو کب سے آنسو رو کے کھڑی کام کر رہی تھی ماں کی پکار پر ایک دم رو دی. ارے میری جان ایسے رو تو نہیں. جھلملاتی آنکھوں سے بیٹی کو انہوں نے سینے سے لگایا. بس چپ، اب رونا نہیں. اگر تمہارے بابا نے دیکھ لیا تمہیں روتے ہوئے تو میری خیر نہیں ہونی. اس کے آنسوؤں کو پوچھتی وہ بولی. زین ہنس دی. اچھا اب رو نہیں اور جلدی سے باہر آؤ، تمہاری پھپھو شگن کرنا چاہتی ہیں. زین ماں کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آ گئی. چونکہ ان کا تعلق گاؤں کے چودھری گھرانے سے تھا اسی لیے تقریباً آدھا گاؤں اس رسم میں شریک تھا.
घर के सहन में कुर्सी पर बैठाए इस पर मेहंदी वाला दुपट्टा डाल दिया गया, जो इसने अपनी मेहंदी वाले दिन भी ऊपर लेना था। रिश्तेदारों और बाकी गांव की औरतों ने इसकी झोली में खुशनवजात रखे, फिर इसके सर पर प्यार देती हस्ब तौफीक पैसों से इसका सदका देती गईं। सिविलियन कपड़ों में मलबूस वो अपने साथियों के साथ संबड़ियाल और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में मुकम्मल जांच पड़ताल कर चुका था। 3 से 4 जगह पुलिस की रेड भी करनी पड़ी थी। सड़कों पर सोए नशे में धुत लोग भी इन जुर्मों में मुलव्वस थे, लेकिन असल मुद्दा ये था कि सड़कों पर पड़े होशो खर से बेगाना ये लोग कैसे इन जराइम में मुलव्वस हुए थे। इसी सिलसिले में कई गिरोहों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये गिरोह कोई खास मालूमात ना दे सके थे। इन लोगों के पास भी बस एक हद तक की मालूमात थी जो वो दे चुके थे। अभी भी वो अपने साथियों के साथ बैठा काम कर रहा था जब फोन की रिंग ढूंढने से चौंका दिया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर सुनकर इसके जबड़े भिज गए। शाह, हमें ये केस कुछ अरसे के लिए यहीं रोकना पड़ेगा, इसके साथी ऑफिसर ने कहा। वजह? गुस्से को जब्त करता वो दबाकर बोला, 1 हफ्ते तक इलेक्शन होने वाले हैं, फिल वक्त हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अपोजिशन लीडर जगह जगह धरना कर रहे हैं। इन हालात में कोई हमारा और रिस्क लेना अवाम के लिए खतरनाक साबित होगा। कल DIG की मीटिंग है, वहाँ हमारा होना जरूरी है। वो कहकर खामोश हो गया। मीर काजिम कुछ पल चुप रहा, फिर फैसला कुन अंदाज में बोला, ठीक है, कल मुलाकात होगी फिर, खुदा हाफिज कहता वो अपने फोन को रखता हुआ अपने सामने बैठे साथियों की तरफ देखता हुआ मुतवज्जे हुआ, जो कब से खामोश इसकी बातें और चेहरे के तासुरात जांच रहे थे। क्या हुआ? जुनैद इसके तासुरात को देखकर अलर्ट हुआ। हारिस का फोन था, कह रहा था कि हमें ये केस यहीं बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? वो दोनों एक साथ बोले, इलेक्शंस हैं यार, इसलिए। लेकिन यार, हम लोग तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने टारगेट के। जिशान को भी हैरत हुई। कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारे मुल्क और इस मुल्क के सियासतदानों का यही अलमिया है, न खुद करप्शन खत्म करते हैं और न हमें करने देते हैं। वो करीब से बोला, पिछले 1.5 हफ्ते से दिन रात एक करके वो यहाँ तक पहुंचे थे, और अब वो जानता था कि अगर इलेक्शन तक रुके ना तो दहशत गर्दी का खतरा था, और अगर इनकी वजह से वो रुक भी गए तो इलेक्शन के बाद तक जो जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली थी किसी काम की ना रहनी थी, क्योंकि सियासतदान इन गुंडों की पीठ थपकते थे। फिर अब जुनैद ने अपने सीनियर को देखा, अभी के लिए तो छुट्टी, परसों से इलेक्शन शुरू होंगे, फिर इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मीर काजिम ने चाय का कप उठाया था। जिशान का दिल किया अपना सर पीट ले, सीधी तरह बता करना क्या है, इतने शरीफ मत बनो। जुनैद इसकी बात पर हंस दिया, जबकि मीर काजिम ने इसे घूरा। ड्यूटी टाइम पर अपने सीनियर से बदतमीजी, कौन सा कानून लागू होता है इस पर जुनैद? इसे घूरते हुए चाय का सिप लिया। तो और क्या करे, तुम भी पहेलियां मत बुझवाओ। मुंह का जाविया टेढ़ा करते हुए इन दोनों को हंसता हुआ देखकर बोला। फिर मीर कासिम ने चाय का आखिरी घूंट हलक में उतारकर कप को साइड पर रखा और आगे बढ़कर बोला, असल बात यह है कि ये केस बंद नहीं किया जाएगा, हम लोग पर्सनली इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जिशान, तुम्हारी ड्यूटी इसी टाउन में कंफर्म मैं करवा दूंगा, आगे की इन्वेस्टिगेशन तुम अपने जरिए कर लोगे। और जुनैद, वो फिर रुका, फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, कल एक बच्चा संबड़ियाल के इलाके से किडनैप हुआ है। इसे अगवा करने वाला कोई आम सा बेकरी ड्राइवर है। किसी भी हाल में इस बच्चे का सुराग लगाना है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर इन बच्चों को वीराने में फेंक दिया जाता है। लेकिन इसने रुककर इन दोनों को बारी बारी देखा, जो पहले ही दुम साधे इसे सुन रहे थे। कुछ बच्चों को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी। आगे की इन्फॉर्मेशन तुम लोग इकट्ठी करोगे और एक मुकम्मल रिपोर्ट मुझे दोगे। इसने इन दोनों को देखते हुए पीछे को टेक लगाई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जिशान ने उलझते हुए कहा। किस चीज की? मीर काजिम ने हस्बे आदत और ब्रूज का बेकरी ड्राइवर कैसे किसी ग्रोह से ताल्लुक रख सकता है? मीर काजिम हंस दिया। जुनैद ने भी हैरानी से जिशान को देखा, जैसे इसकी अकल पर मातम कर रहा हो। तुम्हें फोर्सेस में किसने भेज दिया? मीर काजिम ने इसे सर से पैर तक देखते हुए कहा। ओ हेलो, मेरे तालीमी रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए तो पुलिस से सीधा CIA में सेलेक्ट कर लिया गया था। कॉलर उठाकर वो एक अदा से बोला। जुनैद और मीर दोनों हंस दिए। फिर मीर ने संजीदा होते हुए बोलना शुरू किया। पंजाब में इस वक्त ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आए दिन इन केसेस में रिपोर्ट पर कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है। मॉडल के जरिए भी ड्रग्स को स्मगल किया जाता है। पूरे पंजाब में इस वक्त ऐसे कई गिरोह हैं जो इस कारोबार को बखूबी चला रहे हैं।
اکثر خواتین بھی ان معاملات میں ملوث ہوتی ہیں. یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو طرح طرح کے لالچ دے کر یہ ادویات دی جاتی ہیں. ان اسٹوڈنٹس کو اس بیماری میں مبتلا کر کے جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ان سے پیسے بٹور کر انہیں آگے کے لیے استعمال کر کے اپنے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہیں. یوں ان کا کاروبار دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اور رہی بات بچوں کے اغوا کی تو وہ پھر رکا. یہ کیسز بھی ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. نشے میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے والا کون ہے. نہ بیٹی کی پہچان رہتی ہے اور نہ ہی ماں بہن یا بیوی. وہ تنزن ہنسا تھا. گولیاں کھا کر جب کاروبار کے جائیں تو نیتیں صاف نہیں ہوتی بلکہ درندگی حاوی ہوتی ہے ان خبیثوں پر. اور اس طرح کے درندے آج پنجاب کے ہر شہر گاؤں گلی محلوں میں موجود ہیں. تکلیف کی بات یہ ہے کہ ان خبیثوں کے شر سے معصوم بچے بھی محفوظ نہیں. لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی ان حیوانوں کی درندگی کا شکار ہو رہے ہیں. اس کا تنفس تیز ہو چکا تھا. وہ ایک انویسٹیگیٹر تھا. کئی مجرموں کو وہ انویسٹیگیٹ کر چکا تھا اور اکثر جب اس طرح کے کیسز میں کوئی اپنا گناہ اقرار کرتا تو اس کا دل کرتا ان حیوانوں کو زندہ زمین میں گاڑ دے. جنید نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا. میر کاظم نے ان دونوں کو دیکھا. اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہی چنا جاتا ہے. ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے چاہے حیات ملے یا شہادت. جنید نے ان دونوں کو دیکھا پھر ہاتھ آگے کیا. ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ان تینوں نے عزم کیا تھا اس برائی کو ختم کرنے کا, اپنے ملک کی نوجوان نسل کو اس شر سے بچانے کا. آج سارا دن بازار میں خجل خوار ہو کر وہ واپس آئی تھی. بھابھی بھی ساتھ تھیں. دونوں ایسے آ کر صوفے پہ گری تھیں جیسے پتہ نہیں کون سی جنگ لڑ کر آ رہی ہوں. یہ رائے شائستہ بیگم کی تھی جو ان کو یوں پڑے دیکھ کر ہنس دی تھی. زین نے ماں کو دیکھا جو ایکسائٹڈ سی ہو کر چیزیں دکھانے لگی. تیمور جو کل کی فلائٹ سے اپنی شادی کے لیے دبئی سے آیا تھا اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ہنس دیا. پھر اسے چڑھاتے ہوئے بھابھی سے بولا, بھابھی کبھی کسی لڑکی کو اتنا خوش ہوتے دیکھا ہے اپنی شادی پر؟ زین ایک دم رک گئی. کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے کچھ ڈھونڈنے لگی. چہرے پر بے چینی کے تاثرات تھے. لو جی اب لڑکیاں ایسے شرمایا کریں گی. وہ جو مہنگے مہنگے کپڑوں کا گچھا بنائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کر رہی تھی ایک دم چیخ پڑی, ہائے اماں میرے جوتے. تیمور اور سنیحا بھابھی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. آہستہ بھولو بھلکڑ کیا بھول آئی ہو اب؟ اس کی طرف آتا ہوا وہ بولا, ہائے اللہ خان میرے جوتے وہیں رہ گئے. وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی. اتنے مہنگے جوتے تھے اور اوپر سے وہ واحد جوتے میچ ہوئے تھے میرے سوٹ کے ساتھ. کہتے کہتے اس نے بھابھی کو التجائیہ نظروں سے دیکھا. بھابھی نے ہاتھ جوڑ دیے. میرے سے نہیں جایا جائے گا اب, گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں, اماں اکیلی لگی رہتی ہیں, اور ویسے بھی تم جیسی بلکڑ کے ساتھ تو اب میں کہیں نہیں جاؤں گی. منہ کے ٹیڑے میڑے زاویے بناتی وہ پھر سر دوبارہ ہاتھوں میں گرا گئی تھی. تیمور کو فون آیا تو وہ سننے باہر چلا گیا تھا. چلو کوئی بات نہیں, صبح جا کر لے آنا. وہیں سے لیا تھا نا جہاں سے پہلے لیتی تھی؟ انہوں نے زین سے پوچھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا. پھر ٹھیک ہے انہیں فون کر دو, کل لے کر آ جانا. شائستہ بیگم نے فوراً حل نکالا. وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی. ہائے اماں شکر یاد کروا دیا, ورنہ میں تو بھول ہی گئی تھی. ماں سے لپٹ کر اس نے اپنے کپڑوں کے بیگز پکڑے جنہیں سنیحا ترتیب سے رکھ چکی تھی. اپنے کمرے میں چلی آئی. شاپ والوں کو کال کر کے اس نے اپنے جوتوں کی یقین دہانی کر لی تھی. اب بس صبح جا کر وہاں سے لینے تھے. کمرے کے ایک طرف سارے بیگز رکھی وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. براؤن بالوں میں انگلیاں پھرتی وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا. صبح فجر کی نماز کے بعد وہ چھت پر آ گئی. وہ باقاعدہ نمازیں تو نہیں پڑھا کرتی تھی, بس کبھی کبھی پڑھ لی تو کبھی سستی گھیر لیتی تھی اسے. چھت پر آ کر اس نے خاموشی سے صبح کا پر نور آغاز ہوتے دیکھا تھا. ایسے منظر اسے سکون دیا کرتے تھے ورنہ دل ہر وقت بے چین ہی رہتا. ساری خواہشیں پوری ہونے کے باوجود اسے لگتا کچھ ہے جو وہ پانا چاہتی ہے. کچھ ادھورا تھا اس کے اندر. اپنے 21 سالہ زندگی میں اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ بے چینی بھی تبھی سے تھی. سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑی تو بوری آنکھیں نارنجی روشنی میں ایک الگ ہی چمک دے رہی تھیں, یوں جیسے یہ آنکھیں بھی قدرت کے اس منظر کا حصہ ہوں. شائستہ بیگم چھت پر اس کے پاس آ گئی تھی. حمدان صاحب اور تیمور صبح کی سیر کو چلے گئے تھے. سنیحا اور احمد تھوڑا لیٹ اٹھتے تھے. زین کی کرسی کے پیچھے کھڑی وہ بھی قدرت کے اس حسین نظارے کو دیکھ رہی تھی. صبح کا آغاز اس طرح کے منظر سے ہو تو صحت پر واقعی اچھے اثرات پڑتے ہیں. زین کیا ہوا, خاموش کیوں ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولی. کچھ نہیں اماں, بس ایسے ہی خاموش ہوں. ماں کو پیار سے دیکھتی وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی. پھر دونوں بالکل خاموش تھی. سورج کو مکمل نکلنے تک دیکھتی رہی. جب سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا
تو وہ دونوں بھی باتیں کرتی نیچے آ گئیں. صبح 10 بجے کا ٹائم اس نے دکاندار کو دیا تھا. اسکن کیپری کے ساتھ بلیک شارٹ شرٹ پہنے ناشتے کے بعد دادی سے چھپی چھپاتی وہ باہر آئی. شائستہ بیگم باہر ہی تھی. اماں کو دیکھ کر وہ انہی کی طرف آ گئی جو پائپ سے پودوں کو پانی دے رہی تھی. اسے دیکھتے ہی رکی. جا رہی ہو؟ جی. کوئی اور چیز تو نہیں رہتی؟ نہیں. کسی کو ساتھ لے جاتی؟ ان کا دل نہ کیا اسے اکیلے بھیجنے کو. کچھ نہیں ہوتا اماں، ویسے بھی پہلے کتنی دفعہ اکیلی گئی ہوں، آپ فکر نہ کریں. بیگ کی زپ کے اندر وہ فون رکھتی ہوئی بولی. پہلے کی بات اور تھی. کل تیری مہندی ہے، یوں جائے گی تو اچھا نہیں لگے گا. آج بھی برادری والے اکٹھے ہوں گے. اب میں کیا کروں اماں، بھابھی بھی نہیں جا رہی. میرے لہنگے کے ساتھ والا جوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ فکر نہ کریں، میں رستے میں خدیجہ کو ساتھ لے لوں گی. چلو ٹھیک ہے. مارے باندھے انہوں نے اجازت دے ہی دی. وہ کارڈ کے قریب پہنچی تو شائستہ قدریں اونچی آواز میں بولی. اچھا تیمور کو ہی ساتھ لے جاتی. کمر پر ہاتھ رکھ کے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اماں وہ صبح کا بائک لے کر نکلا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. میں نے بلایا تو جتنے دن یہاں رہے گا میرا جینا حرام کر دے گا، اسی لیے میں اکیلی ہی بھلی. آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنائے ہوئے اماں کو کہتی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی. ڈرائیونگ اسے احمد سکھا چکا تھا. یوں وہ گھر کے اکثر کام اکیلی کر لیا کرتی تھی. راستے میں خدیجہ کو فون کر کے تیار ہونے کا کہا اور پھر اسے لیتی وہ سنبڑیال کے شاپنگ مال چلی گئی. میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ باہر آیا تھا. فون کو آن کیا تو ذیشان اور جنید کی کئی مسڈ کالز تھیں. انہیں چیک کرتا وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا. 2 دن کی چھٹی پر وہ گھر جا رہا تھا. اس کا آبائی گھر گجرات میں تھا، لیکن جب سے احمد علی شاہ کی ڈیتھ ہوئی تھی حاجرہ اسے اور اپنے دونوں بیٹوں کو لیے سیالکوٹ شفٹ ہو چکی تھی. بریگیڈیئر احمد علی شاہ اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. گجرات میں ان کا کوئی اور رشتہ دار نہ تھا، جبکہ سیالکوٹ میں حاجرہ بیگم کے میکے والے تھے. وہ یہیں ان کے پاس آ گئی تھی. میر قاسم اس وقت 13 سال کا تھا جب احمد شہید ہوئے تھے. حاجرہ پڑھی لکھی تھی، یہی ایک کالج میں لیکچرار کے طور پر ٹیچنگ کر رہی تھی. بڑی بیٹی کی شادی کر دی تھی، جبکہ حفصہ اور میر قاسم دونوں کو پڑھا رہی تھی. میر قاسم نے قانون پڑھنے کے بعد سی ایس ایس میں ایک پوزیشن ہولڈر کے طور پر پاس کیا تھا. کرائم پولیس جوائننگ کے بعد اس کی بہترین کارکردگی کو دیکھ کر اسے پنجاب پولیس CIA انویسٹیگیشن ایجنسی میں بھرتی کر لیا گیا تھا. پچھلے 4 سال سے وہ اس ادارے سے منسلک تھا اور ایک بہترین انویسٹیگیٹر کے طور پر جانا جاتا تھا. جبکہ حفصہ میر قاسم کے کہنے پر ہی آرمی کالج میں میڈیکل کر رہی تھی. موبائل کی ٹون نے اسے چونکا دیا. حفصہ کا میسج تھا. وہ بھی گھر آ گئی تھی. بار بار اسے یاد کروا رہی تھی کہ لیٹ نہ ہونا، آج جاؤ بھائی کہاں رہ گئے ہو. مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ سنبڑیال کی طرف موڑ لیا تھا. سیالکوٹ کون سا اتنا دور تھا، اسے 6 گھنٹے لگنے تھے. یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی سنبڑیال کی طرف بڑھا دی. لیکچرار تھا وہاں پر اس کا ایک دوست اون جو کہ سنبڑیال میں SHO تھا، اس سے ملنا تھا. آج کل کے حالات کو دیکھ کر مال میں پہنچ کر ان دونوں نے پہلے جوتے لیے. وہاں سے اور بھی کئی چیزیں لے کر وہ دونوں باہر آئیں تو خدیجہ بیسمنٹ میں چلی گئی. اسے کچھ اپنی چیزیں لینی تھی. زین کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی، بس کچھ جولری لینی تھی جو سڑک کے دوسری طرف بنے انارکلی بازار سے اس کی پسند کی ملنی تھی. بیگز کو گاڑی میں رکھتے ہوئے اسے کئی نظریں خود پر محسوس ہوئیں. یہی اس جگہ کا مسئلہ تھا. کسی بھی لڑکی کو کوئی غیر معمولی کام کرتے دیکھتے تو یوں ہی اپنی ساری توجہ ان کی طرف کر دیتے. لڑکی بیچاری کتنی بھی پر اعتماد کیوں نہ ہوتی، اس طرح کی نظروں سے ضرور گھبرا جاتی تھی. سر جھٹکتی وہ سامان رکھ کر سڑک پار کرنے لگی. خدیجہ کو ایک دفعہ دیکھا لیکن ابھی اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا. لیکچر ختم کر کے وہ کالج کی ایک طرف کھڑی ہونڈا سیوک میں آ کر بیٹھ گیا تھا. چلیں؟ دروازہ بند کرتے بڑے ادب سے بولا. میر نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. کافی دیر خاموش رہے. پھر میر قاسم نے گلا کھنکارتے ہوئے بات کا آغاز کیا. کیسا رہا لیکچر؟ کچھ خاص نہیں. سیالکوٹ کے ان علاقوں میں ڈرگز اتنے عام نہیں ہوئے، بلکہ کچھ بچوں کو دیکھ کر حیرانی بھی ہوئی جنہیں اپنے ارد گرد کا پتہ ہی نہیں. وہ ہلکے سے ہنس دیا، پھر بولا زیادہ تر ان ڈرگز ڈیلر کا رجحان ڈسکا اور مین شہر کے اندر موجود کالجز ہیں. ڈسکا ڈگری کالج بھی اس لپیٹ میں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہیڈ لسٹ پر ہی ڈسکا ڈگری کالج ہے. وہ کہہ کر خاموش ہو گیا. میر نے سر ہلا دیا تھا. تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ اون نے سے پوچھا جو ڈرائیونگ میں کھپا ہوا تھا. کہیں کی نہیں، ابھی گھر اور پھر 2 دن کے بعد واپس ڈیوٹی. موڑ کاٹتے ہوئے وہ بولا. دونوں یوں ہی باتیں کرتے کرتے سنبڑیال کے شاپنگ مال کے اوپر بنے ریسٹورینٹ میں چلے گئے تھے.
जिस शॉप की ज्वेलरी इसे पसंद थी वो अनारकली बाजार के दरमियान में थी। ज्वेलरी तो वो ले चुकी थी, अब वापसी पर बैग्स को जोर से पकड़े वो संबड़ियाल अनारकली बाजार का वो डरावना हिस्सा पार करने लगी थी, जहाँ सूरज की रोशनी भी बड़ी कम होती थी। यूं दिन में अंधेरी रात का सा गुमान होता था। दिल में विड़ करती वो तेज तेज चल रही थी। अभी इस जगह का कुछ हिस्सा बाकी था कि किसी के जोरदार टकराने से एक तरफ को लुढ़की। उफ, अंधे देखकर नहीं चल सकते। हाथ में पकड़ा बैग नीचे गिर गया था। बैग को अंधों की तरह इधर उधर देखती इसका दिल किया सामने वाले को पटक पटक कर जमीन पे मारे। जलील ने कहाँ रुकवा दिया। सामने वाला भी अब नीचे पड़ा अपना बैग देख रहा था। कुछ गिरा था नीचे। एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। 1 मिनट में इसका सर भारी होने लगा। मुश्किल खुद को संभालती इसने बैग को ढूंढा। आंखें बंद होने लगी थीं, जैसे किसी ने नींद की गोलियां से खिला दी हो। सामने वाला हड़बड़ा कर बैग ढूंढता हुआ इधर उधर हाथ मार रहा था। जीन ने फोन की टॉर्च ऑन की। बैग की जिप खुली थी। कुछ लिफाफों में पड़ी ज्वेलरी गिर गई थी। इसे उठाकर बैग में डाला। आंखें अब भी बंद हो रही थी। वो मुश्किल खुद को संभालती वो उठी। सामने वाले को कहर भरी नजरों से देखती वो बाहर को चल दी। कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी, लेकिन अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। रोशनी में आकर इसने एक तरफ बने कूलर से पानी लिया। 3-4 पानी के झपाके चेहरे पर मारे, फिर पूरा पानी का ग्लास पिया। आंखों को कुछ सुकून मिला था। दिमाग भी जैसे नींद से जागा था। पता नहीं क्या था वहां। कहीं माई सच तो नहीं कहती। हाय, कहीं मुझे सच में कोई साया तो नहीं हो गया। डरते डरते ग्लास वापस रखा, फिर बाजार से निकलकर गाड़ी की तरफ आ गई। सनिहा, जरा फोन तो करो, इस भुलक्कड़ को कहाँ रह गई? शाइस्ता बेगम, जो पहले ही इन दोनों को बाजार भेजने के हक में नहीं थी, इसके लेट होने पर परेशान हो गई। उफ़्फ़ो अम्मा, जीन कौन सा पहली दफा अकेली गई है? और वैसे भी शादी के बाद कहाँ इसे मौका मिलना है यूं अपनी दोस्तों के साथ घूमने का। इसलिए आज का दिन है, मजे कर लेने दें इसे। हल्ले गुल्ले की शदाई सनिहा के लिए आम सी बात थी ये। वो अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करती थी खूब, और इसके लिए भी आम बात लग रही। बेटा, आज इसकी सास ने मेहंदी लेकर आना है। यूं दुल्हनी घर से गायब हो गई तो कैसा लगेगा? इन्हें सनिहा पर भी गुस्सा आने लगा। खैर है अम्मा, कुछ नहीं होगा, बस परेशान न हो। सनिहा इन्हें तसल्ली देती कपड़े रखने कमरे में चली गई, जो वहां खड़े खड़े वो तय कर रही थी। शाइस्ता बेगम ने सर हिलाया, लेकिन इनका दिल घबरा रहा था। सारे बच्चों पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार दी थी उन्होंने। ज्वेलरी की चीजें डैशबोर्ड के अंदर रखती वो गाड़ी स्टार्ट कर रही थी। खतीजा की सास और मंगेतर इसे मिल चुके थे, इसलिए वो अब इन्हीं के साथ वापस जा रही थी। जीन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इसके मंगेतर ने इसे खुद बात की थी तो वो कुछ ना बोल सकी। गाड़ी को रिवर्स करती इसने साइड मिरर से पीछे देखा। कुछ गैर मामूली सा लगा था इसे। थोड़ा सा और पीछे फोकस करके देखा तो आंखों की पुतलियां बाहर को आने लगी। इसकी गाड़ी के साइड मिरर के बिल्कुल फोकस में एक औरत थी, और शायद इसके साथ वही आदमी जिससे इसकी टक्कर हुई थी। फकीरों जैसे कपड़े पहने वो औरत कोई चीज अपने आटे वाली थैली में छुपा रही थी। शायद ये कोई काबिल गिरफ्त बात ना होती, लेकिन इस औरत का अंदाज इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला गया था। अभी पिछले हफ्ते ही तो वो यहाँ एक बच्चे को अगवा होता हुआ देख चुकी थी, जिसकी आंखों देखी गवाह वो खुद थी। शाम को इस खबर को न्यूज चैनल पर भी देख चुकी थी। कुछ गलत था, बहुत गलत। गैर इरादी तौर पर इसने पीछे मुड़कर अपने बैग को देखा। डार्क ब्राउन बैग पर जगह जगह कोई सफेद चीज लगी हुई थी। धूल नहीं, वो कोई पाउडर सा था। पसीने से ठंडे होते हाथों से बैग को पकड़ा। इस सफेदी पर हाथ फेरकर इसने अपनी नाक के करीब किया तो वही बदबू फिर आने लगी, और एकदम इसका जी मतलाने लगा था। हाथों को रगड़ रगड़ कर ऐसे साफ किया जैसे कोई छूत हो। फिर पीछे मुड़कर आदमी को देखा। अब गाड़ी में वो बैठ चुका था। इसने इर्द गिर्द देखा, कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जे ना था। आखिर क्यों ये लोग अपनी जिंदगियों में ऐसे मसरूफ थे कि आने वाली कयामत अपने इर्द गिर्द होने के बावजूद भी नहीं देख पा रहे थे। करीब से आंखें मीचते सर सीट की पुष्ट पर टिका दिया। एकदम इस मासूम बच्चे का अक्स आंखों में उभरा। कुरोला गाड़ी के खुले शीशे पर सर रखे वो मासूम अंदर बैठे इन लड़कों से भीख मांग रहा था। और फिर इस फोर्ड वाले का रवैया, इसका इस बच्चे को हाथ लगाना, इसकी शैतानी मुस्कुराहट, कहर क्यों ना पड़ा था इस पर। फैसला कुन अंदाज में इसने गाड़ी को रिवर्स घेर दिया और गाड़ी को इस आदमी के करीब गाड़ी के पीछे लगा दिया। आज इसकी रस्म थी। इसकी सास मेहंदी लेकर आ रही थी। गांव की लड़की थी वो।
غرض اسے کچھ بھی روک نہ سکا ان درندوں کا پیچھا کرنے سے. اسے یہ قدم اٹھانا تھا. اگر آج نہ اٹھاتی تو شاید کبھی اپنے ضمیر کے سامنے سرخ رو نہ ہو پاتی. کھانا وہ کھا چکے تھے. اب کافی کا انتظار کرتے وہ دونوں اپنے اپنے فونز میں کھپے ہوئے تھے. ویٹر کافی رکھ کر گیا تو دونوں نے سر اٹھایا. موبائل رکھتے ابھی اس نے کافی کو ہاتھ لگایا تھا کہ فون پر کال آنے لگی. اسے لگا شاید جنید یا ذیشان کی کال ہوگی, لیکن پرائیویٹ نمبر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی. آن بھی اس کی حیرت کو بھانپ چکا تھا. کیا ہوا, فون اٹھاؤ, آن نے کہا. میر نے سر ہلاتے ہوئے کال ریسیو کی. ہیلو, کیسے مزاج ہیں شاہ صاحب؟ دوسری طرف کی آواز سن کر اس نے آن کو دیکھا. وہ بھی صحیح دیکھ رہا تھا. سر کے اشارے سے معاملہ پوچھا. کندھے اچکاتے ہوئے اس نے توجہ فون کی طرف کی. جی الحمدللہ, آپ کون؟ اس نے الجھن سے پوچھا. ہا ہا ہا, کیا نہیں, واقعی آپ کو نہیں پتا چلا کہ اس ناچیز کو کیا کہتے ہیں؟ زلادی قہقہا لگا تھا وہ میر کو. غصہ دلا گیا. جی نہیں, میں واقعی آپ کو نہیں پہچانا. آپ پہچانے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں, لیکن جس کیس کے پیچھے پڑے ہیں جناب, اسے یہیں بند کر دیں ورنہ. ہا ہا ہا. وہ رکا, پھر معنی خیزی سے ہنسا. میر ایک دم سیدھا ہوا. ورنہ کیا؟ آنکھیں ضبط کرتے ہوئے سرخ ہو چکی تھیں. آن بھی کپ رکھتا ہوا سیدھا ہوا. ابے یار, ایک مشہور انویسٹیگیٹر پولیس آفیسر ہو, اب یہ آتی آتی باتوں کا مفہوم تو بخوبی جانتے ہوگے تم. ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ آ گیا. غصے کو ضبط کرتا وہ انتہائی انداز میں پہنچ چکا تھا. بکواس بند کرو بلال شاہ. لفظ کو چباتا ہوا وہ دہاڑا تھا. ارد گرد بیٹھے لوگوں نے بھی اسے دیکھا. دوسری طرف موجود بلال شاہ نے جناتی قہقہا لگایا. تو میر قاسم شاہ ابھی مجھے بھولا نہیں ہے؟ کمینگی سے ہنستا ہوا اسے تیش دلا گیا تھا وہ. غصے سے مٹھیاں بیچتے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی باتیں سن رہا تھا. نہیں بھولا, تم جیسے خبیث کو کون بھول سکتا ہے؟ لفظوں کو چباتے وہ برف سے بھی سرد لہجے میں بولا. اللہ کی قسم قاسم شاہ, جان لو, دل لوٹ لیا میرا. کام کی بات کرو. کیس بند کر دو, جان بخش دوں گا, سرد لہجے میں بولا. تنزیہ مسکراہٹ میر کے چہرے پر ابھری. کیس بند ہے پیارے, 3 دن سے تیرے بہنوئی کیس بند کروا چکے ہیں. اس کا انداز دیکھ کر اون ہنس دیا. جانتا تھا میر قاسم علی شاہ شطرنج کی اگلی چال چل چکا ہے. پیچھے ہو کر بیٹھتے غیر ارادی طور پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا. سامنے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں ایک دم ہوش میں آئی تھیں. میر نے نظر انداز کرتے ہوئے فون دوسرے کان سے لگایا. کیا مطلب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال شاہ حیرت زدہ رہ گیا. تمہاری مرضی ہے بھائی, یقین نہ کرو, کندھے اچکاتا اس نے کہا. دوسری طرف سے فوراً رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا. فون ہٹاتے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سرد تاثرات میں بدلی. فون کو ٹیبل پر پٹکتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا. اب اتنے بڑے بندے سے پنگا لیا ہے تو اتنی سی بات پر ہارو نہیں, آن نے اس کی حالت کو دیکھ کر کہا. میر نے سر ہلایا, پھر ایک دم اٹھتے ہوئے گاڑی کی چابی اور پرس اٹھایا. کہاں؟ گھر. ٹھیک ہے, پھر مجھے تانے چھوڑ دو. کیوں, تم میرے ساتھ نہیں جا رہے؟ نہیں. چلو ٹھیک ہے. ٹیبل پر پیسے رکھتا وہ اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کرتا ہوا باہر نکل گیا. آن بھی اس کی تقلید میں باہر نکل آیا تھا. پیچھے بیٹھی لڑکیوں کی نظروں نے دور تک ان مغرور شہزادوں کا پیچھا کیا تھا. سمبریال ڈرائی پورٹ چوک پر وہ گاڑی رکی تھی. زین نے قدرے فاصلے پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی تھی. تھوڑی دیر بعد ایک بلیک سیوک آ کر کھڑی ہوئی تھی. سفید کلف لگے جوڑے میں کوئی خوبرو نوجوان گاڑی سے نکلا. زین کی آنکھوں میں حیرت جاگی. وہ شخص دکھنے میں کوئی عام سا آدمی نہیں لگ رہا تھا. اس کی مغرور چال سے بتا چکی تھی کہ وہ کوئی رئیس زادہ تھا. چونکہ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں ڈھلوان پر ایک طرف نہر تھی اور جس سڑک پر زین کی گاڑی تھی وہ کافی اونچی تھی. یوں زین انہیں دیکھ سکتی تھی لیکن وہ نہیں. بڑے عام سے انداز میں وہ شخص آ کر گاڑی میں بیٹھا. ان لوگوں کے گاڑی ریورس کرنے سے لے کر مین روڈ پر آنے تک اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی, لیکن جیسے ہی گاڑی مین روڈ پر آئی زین نے بھی گاڑی ان سے فاصلے پر چلانی شروع کر دی تھی. سیالکوٹ سے باہر کسی ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے وہ گاڑی رکی. ریسٹورنٹ کی پارکنگ کافی وسیع تھی. ان کی گاڑی روکنے کے تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے اپنی گاڑی ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں کھڑی کر دی تھی. چابی نکالتے اس کے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے. خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ خوفزدہ ہوئی تھی. نہ پہلے کسی کو کال کرنے کا یاد تھا, نہ اب. سب کچھ محو ہو چکا تھا. بس اسے اتنا یاد تھا وہ کسی اور بچے کو, کسی اور گلاب کو مرجھانے نہیں دے سکتی تھی. دور دور مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں.
سردیوں کی اندھیری شام میں وہ اکیلی نکل پڑی تھی مدد کرنے۔ تھوڑی دیر میں کوئی ریسٹورنٹ کے اندر سے باہر آیا تھا۔ گاڑی زیادہ دور نہ تھی۔ نائٹ پول میں وہ لوگ اسے واضح نظر آ رہے تھے۔ دبی آواز میں دروازہ کھولتی وہ باہر نکلی۔ بالکل آہستگی سے بغیر آواز پیدا کیے اس نے دروازہ بند کیا۔ پھر آہستگی سے اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی ہو کر وہ موبائل کا کیمرہ آن کرنے لگی۔ فلیش لائٹ پہلے ہی وہ آف کر چکی تھی۔ سفید سوٹ والے نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زین منجمد ہو گئی۔ گاڑی سے لگتی اس نے اپنی سانس روک لی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زین نے چور نظروں سے پہلے دیکھا، پھر موبائل کیمرہ آن کرتی اس میں انہیں قید کرنے لگی۔ اندر سے آنے والے کی گالیاں وہ یہاں تک سن رہی تھی۔ اس قدر گندی زبان وہ استعمال کر رہا تھا کہ ایک دفعہ تو اس کے کانوں سے دھواں ہی نکلنے لگا تھا، جیسے اللہ خارت کرے تمہیں۔ لفظوں کو چباتی ہوئی وہ بولی، اس کا دل کیا جا کر اس خبیث کے بچے کا خون کر دے، لیکن اس کی یہ خواہش بھی سامنے کھڑے اس سفید کپڑوں والے نے پوری کر دی۔ موبائل میں انہیں فوکس رکھے وہ اس کے اندر سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک جھٹکا لگتے گرا تھا۔ زین نے فون ایک طرف کر کے الجھن سے وہاں دیکھا۔ بعد میں آنے والا کراہتے ہوئے دوہرا ہو رہا تھا۔ نائٹ پول کی روشنی پیلی تھی اور اس کی ہلکی ہلکی نیلی شرٹ پر خون پھیلتا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھے اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ بے یقینی سے پیچھے ہٹتی کسی پتھر سے ٹکرائی تھی اور پیچھے مڑ کر پیر میں دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے ان لوگوں کو دیکھا جو کسی اور کے ہونے کا احساس پاتے ہی مڑ رہے تھے۔ زین آہستگی سے ہٹی، بالکل گاڑی کے پیچھے آ چکی تھی۔ قدم مزید چلنے سے انکاری تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے موبائل پر پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ وہ جو ختیجہ کے ساتھ مل کر اپنے نمبر سے کئی دفعہ پولیس والوں کا جینا حرام کر دیتی تھی، بہت بری پھنسی تھی اب۔ کل اس نمبر پر محض تنگ کرنے کے لیے کال کرتی، وہ جو نمبر دوسروں کی مدد کے لیے رکھا گیا تھا، آج اسے ضرورت تھی لیکن آج اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ ضبط سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ کیا آج ہی سارے حساب ہونے تھے؟ اللہ اللہ، اکھڑتی سانسوں کے ساتھ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ گردن پر ہاتھ رکھے اپنی سانس کو بحال کرنے لگی۔ وہ لوگ پہلے اس بندے کو گاڑی میں پھینکتے جس کی اب کراہنے کی آوازوں میں کمی آ چکی تھی، اس کی طرف بھاگے۔ قدموں کی چاپ سنتی وہ برف بنی تھی۔ جیسے ہی وہ تھوڑے اور نزدیک آئے، زین نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ رہی، پکڑو اسے، سفید سوٹ والے نے دوسرے کو کہا۔ زین کی جان پر بن گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قدم ساتھ دینے سے انکاری ہو چکے ہوں۔ شام رات میں بدلنے لگی تھی۔ نیلی روشنی سیاہ اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اسے دوڑتے دوڑتے آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے لگا تھا۔ اس نے عبایا نہیں پہنا تھا، کیپری کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے ایک چادر کو فیشن کے طور پر لپیٹا ہوا تھا۔ بال کھلے تھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ چادر اڑ کر سڑک پر گر گئی تھی۔ بالوں کو چھوٹا سا کیچر لگایا تھا، ایک طرف کو لڑک گیا تھا۔ وہ مین سڑک پر آتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ سمجھ نہ آئی دائیں طرف جائے یا بائیں طرف۔ یا اللہ، کہاں جاؤں؟ سر ہاتھوں میں گراتی وہ بے بس سی ہو گئی۔ پیچھے ان لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں نزدیک آ رہی تھیں۔ زین نے ایک پل پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر سڑک کی دائیں طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے آنے والے اس کی دائیں طرف بھاگتے یکدم رک گئے تھے۔ یہ لڑکی شہر کے اندر جا رہی ہے، ایسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ پولیس اس وقت پیٹرولنگ پر آ چکی ہوگی۔ سفید سوٹ والا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکتا ہوا بولا، خطرہ تو ہے لیکن اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو؟ دوسرے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سفید سوٹ والے نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کے بتانے سے زیادہ ہمارا پکڑے جانا خطرناک ہوگا۔ پھر اب واپس چلتے ہیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ سفید سوٹ والا جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دور ہی وہ آئی تھی کہ اپنے پیچھے آنے والے ٹرک کو نہ دیکھ سکی۔ سامنے سے بھی کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ سامنے والی گاڑی ایک طرف ہو کر وہ اندر بیٹھے لوگوں سے مدد مانگنے لگی تھی کہ وہ ایک دم کسی گاڑی کی لائٹس آن ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ایک طرف ہو پاتی، ٹرک کی زوردار ٹکر اسے سڑک کی دوسری طرف گرا گئی تھی۔ اس کی دلخراش چیخ پوری فضا میں گونج اٹھی تھی۔ ہلکی کھلی آنکھوں سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا، جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا تھا۔
قریب سے آنکھیں میچنی چاہی لیکن سانس جیسے اٹکنے لگی تھی۔ شدت تکلیف یہ تھی کہ درد محسوس نہ ہو رہا تھا، سارا جسم جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا، ساری آوازیں آنا بند ہو چکی تھی، کانوں کے پردے جیسے پھٹ گئے تھے، ہر طرف ٹوں کی آواز تھی، کوئی اس پر جھکا اس کا گال تھپک رہا تھا، لیکن وہ جیسے ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی۔ ایک آخری خیال جو اس کے دماغ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایسی موت نہیں مرنا چاہتی تھی، ایسی بے حیائی کی موت۔ اللہ 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 اٹکتے ہوئے اپنے رب کو پکارتی وہ آنکھیں موند گئی، پورا جسم جیسے سناٹوں میں اتر گیا تھا، گہری سیاہ رات میں۔ سارا گھر برق کی کمکموں سے جگمگا اٹھا تھا۔ چونکہ زین کے ساتھ ساتھ تیمور کی بھی شادی تھی، اسی لیے پورا گھر سجایا گیا تھا، ورنہ گاؤں میں بیٹیوں کی شادی پر اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آج اس کی رسم حنا تھی، اس کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے، ساری برادری کے لوگوں نے آنا تھا، بلکہ سب تقریباً آ ہی چکے تھے، لیکن جس کا انتظار تھا وہ صبح 10 بجے کی گئی ابھی تک نہ لوٹی تھی۔ شائستہ بیگم کی جان پر بن چکی تھی۔ ہمدان خان کو بھی زین کی غیر ذمہ داری پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اماں میں نے بھی پھوپھی کو کہا تھا فون کر کے کہ آج نہ آئے، لیکن وہ آگے سے اتنی سختی سے بولی کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی مزید کچھ کہنے کی۔ سنیہا نے کچھ دیر پہلے پھپھو کو فون کیا اور اس بارے میں وہ بتا رہی تھی۔ شائستہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا، ان کا دل کیا کہیں سے انہیں زین مل جائے، پھر مار مار کر اس کا برا حال کر دیں۔ اماں آپ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ سب باتوں سے انجان تیمور اندر آیا جو اپنے دوستوں کے ساتھ صبح کا گیا کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا۔ شائستہ بیگم سر ہلاتی اس کے ساتھ نیچے آ گئیں۔ نیچے آئے تو ایک اور قیامت ان کی منتظر تھی۔ تیمور کو اسٹیج پر بیٹھنے کا کہتی وہ ہمدان کے پاس آئیں جو لاؤنج کی ایک طرف کھڑے تھے۔ وہاں لوگوں کا رش نہیں تھا، پردے لگا کر اس جگہ کو ڈھانکا گیا تھا۔ چونکہ آج برادری والوں نے آنا تھا اس لیے ایک طرف تیمور اور دوسری طرف مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ شائستہ بیگم ان کے پاس آ کر بولی۔ نہیں، ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا، تھکتے ہوئے لہجے میں وہ بولے۔ پھر اب شائستہ بیگم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان دونوں کی حالت قابل ترس ہو چکی تھی۔ کہیں اس کا کسی کے ساتھ کوئی… ہمدان خان نے ڈرتے ڈرتے اپنے وہم کو زبان دینی چاہی لیکن بات مکمل نہ کر پائے۔ کوئی بھی باپ ایسے الفاظ اپنی بیٹی کے لیے استعمال نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ نہ کرے جو ایسا ہو، اور مجھے میری زین پر پورا یقین ہے اس کی دوستی صرف لڑکیوں تک ہی محدود ہے۔ شائستہ بیگم کا دل کانپا تھا۔ پھر کہاں چلی گئی ہے وہ؟ نہ فون اٹھا رہی ہے نہ خود رابطہ کر رہی ہے۔ وہ کھڑے کھڑے سر ہاتھوں میں گرا کر بولے۔ آپ اس سے پہلے کہ شائستہ بیگم کچھ کہتی ایک دم پردہ ہٹا اور وہ دونوں جیسے پتھر ہو گئے۔ واہ بہت اچھے، ارے میں بھی کہوں 1.5 گھنٹے کی آ کر بیٹھی ہوئی ہوں، ابھی تک کوئی باہر کیوں نہیں آیا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹی کے لچھن چھپانے کو مشورے کیے جا رہے ہیں یہاں۔ زہر خندہ لہجے میں بولتی وہ سارے لحاظ جیسے بھلا گئی تھی۔ آپا ایسا نہیں ہے، آپ میری بات… کیا بات سنوں تم لوگوں کی؟ کچھ سننے کے لائق چھوڑا ہے؟ ہائے کچھ نہیں چھوڑا تمہاری کلموہی بیٹی نے۔ اب کیا منہ دکھاؤں گی اپنے سسرال والوں کو؟ اللہ کرے جہاں بھی ہو وہ مر ہی جائے۔ ان کی صفاقی پر شائستہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے آپا، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے یقین ہے اپنی اولاد پر، خالدہ بیگم کو سخت لہجے میں کہتی وہ ایک طرف پڑی کرسی پر ڈھیسی گئی تھی۔ شائستہ صحیح کہہ رہی ہیں آپا، ہمیں ہماری بیٹی پر پورا یقین ہے، بس یہ دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ ہمدان خان کا ٹھہرا ہوا لہجہ تابندہ بیگم کو پتنگے لگا گیا تھا۔ ارد گرد گزرتے لوگ بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے تھے۔ خوب، بہت خوب، تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی وہ مزید بولی۔ ایسی بدچلن بیٹی تمہیں ہی مبارک ہو میاں، میرے بیٹے کے لیے تمہاری ستی ساوتری کا انتظار میں نہیں کر سکتی۔ ابھی تو جو رشتہ ٹوٹنے کی بدنامی ہوگی وہ میں سہ لوں گی، لیکن اگر یہ شادی ہو گئی اور پھر تمہاری بیٹی کے کارنامے سامنے آئے تو توبہ توبہ۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ ہمدان خان اپنے جلال کو ضبط کرتے سرخ پڑ گئے تھے۔ بس مزید ایک لفظ نہیں۔ خالدہ بیگم مزید کچھ کہتی کہتی رکی۔ ہمدان پھر بول پڑے۔ ولید ایک ہونہار بچہ ہے، پر معذرت آپا، ہم لوگ آپ کے اور آپ کے بیٹے کے لائق نہیں۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ خالدہ بیگم کو ساکت کر گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولے، مطلب وہی جو آپ بخوبی سمجھ چکی ہیں، ایک بیٹی کا باپ مزید کھلے الفاظ میں اس رشتے سے معذرت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہوئے ایک دکھ بھری نظر اپنی بڑی بہن پر ڈالتے اوپر چلے گئے تھے۔ خالدہ بیگم کچھ دیر واویلا کرتی رہیں، لیکن جب خود ہی کسی کو پانے کی خواہش مند نہ ہو تو اس کو نہ ملتا دیکھ کر دکھی ہونے کا ڈھونگ بھی کیا کرنا۔ ولید کا ہاتھ پکڑتی وہ چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی، بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ چودھریوں کی بیٹی اپنی مہندی والے دن بھاگ گئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں اس لڑکی کی طرف آئے جسے ٹرک سے بری طرح کچل دیا تھا۔ اس کے کپڑوں کی حالت ابتر تھی، پورا جسم خون میں رنگا ہوا تھا، کچھ اعضاء واضح ہو رہے تھے۔ نظریں چراتے اپنی جیکٹ اتار کر اس پر دیتے میر کاظم نے اس کی نبض چیک کی۔ مدھم مدھم ہارٹ بیٹ، وہ ابھی زندہ تھی۔ ہارٹ بیٹ لو ہے، ہمیں اسے فوراً ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا، اون سے کہتا ہوا وہ اس کے گالوں کو تھپکنے لگا۔ ہیلو، اٹھنے کی کوشش کرو، آپ میری آواز سن رہی ہو؟ اٹھو، پروفیشنل انداز میں کہتا وہ۔ کتنی دیر تک اس کے گال تھپکتا رہا۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں کھلی تھیں، پھر بند ہو گئیں۔ اون، گاڑی اس طرف لے آؤ فوراً، اون کو کہتا وہ زین کو اٹھانے لگا۔ اون بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف گیا، 2 منٹ میں گاڑی کو گھماتا اس کی طرف لے آیا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھولتے ہوئے ان دونوں نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ابھی وہ دونوں آگے بیٹھنے لگے تھے کہ میر کاظم کے موبائل پر کال آئی۔ ہیلو، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ دروازہ بند کرتے اس نے اون کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا۔ اس نے حیرانی سے پیچھے لیٹے وجود کو دیکھا۔ مطلب کب کا معاملہ ہے یہ؟ رک کر دوسری طرف کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، سیالکوٹ کے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کی سیکیورٹی چیک کرو اور مجھے فوراً رابطہ کر کے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں؟ تم نے تھانے جانا تھا نا؟ ہاں، جانا تو تھا۔ ٹھیک ہے، پھر قریب پہنچ کر تم تھانے چلے جانا، آگے میں دیکھ لوں گا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کس کا فون تھا؟ اون نے تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ میر کاظم کچھ پل خاموش رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں سامنے دیکھتا بولا، بلال شاہ کا بھائی اور ایک سہولت کار پکڑا گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ میر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ لڑکی آئی وٹنس ہے۔ آج سنبڑیال سے یہ لوگ ڈرگ اسمگل کر کے گجرانوالا لے کر جا رہے تھے، وہاں رستے میں ایک قتل بھی انہوں نے کیا۔ وہ رکا، اسی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بات کی گواہ ہے یہ لڑکی۔ اون نے اسے دیکھا تو دونوں نے گہری سانس لی۔ وہ بہت قریب پہنچ چکے تھے، وہ دونوں دل سے اس شر کو ختم کرنے نکلے تھے اور اللہ بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔